اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 152۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کی بہت اہم تشریح ہے، دھیان سے سنیے۔ جس یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، بچہ ہے، یتیم ہے، لڑکی ہے، یتیم ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی یا بڑا ہونے سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی یتیموں کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں مال آیا، رشتہ داروں نے لیا، ہاں بیٹا ٹھیک ہے بیٹا، بچہ ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے تو چاکلیٹ دے دیا، بچہ خوش، اسے جو ہے کسی جگہ گھمانے کے لیے لے گئے، بچہ خوش، اور آہستہ آہستہ کر کے کروڑوں کی جائیداد اپنے نام پر لوگ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے اس کی وضاحت کی اور پھر دوسرا حکم دیا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔ اور یہ بات جو کہی گئی لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حکم کیوں دیتا بھائی، تم کر سکتے ہو اس لیے میں نے حکم دیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان حکام الہی پر عمل کرو اور ان سے دور مت بھاگو بلکہ انہیں دل و جان سے قبول کرو۔ اس لیے یہ بہت اہم مضمون ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر یعنی معاشرے میں سب سے کمزور جو ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ کمزور وہ یتیم ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ مجھے یتیم کے مال کا بہت ڈر ہے، عورتوں کے مال کا بہت ڈر ہے، بہنوں کو میراث نہیں دیتے۔ آج ہمارے ماحول میں اچھے لوگ جو ہیں وہ بچیوں کو میراث نہیں دیتے، اور میں میراث کے بارے میں مستقل بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ جو ہمارا آج کا سبق جو مضمون چل رہے ہیں، پارٹ چل رہے ہیں، جیسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
وہ پارٹ چل رہے ہیں، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، وہ پارٹ تقریباً 100 102 103 پر پورے ہوئے. تو میراث پر میں مستقل بیان کر رہا ہوں. یتیم کسی سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، وہ تمام اضافی اسباب اس کی ذات میں حذف ہو جاتے ہیں جو عام طور پر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کا محرک بنتے ہیں. یتیم کے ساتھ ذمہ داری کا معاملہ، بس یہ جملہ کہہ کر یہ مضمون ختم کرتا ہوں. یتیم کے ساتھ ذمہ داری کا معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خالص اصولی بنیاد پر با کردار بنا ہو، نہ کہ فائدہ اور مصلحت کی بنیاد پر. یتیم کسی سماج میں حسن سلوک کی آخری علامت ہوتا ہے. جو شخص یتیم کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک کرے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بدرجہ اولا خیر خواہانہ سلوک کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان عملوں پر عمل کرنے کی، ان احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.